बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बज़्म रमज़ानियात जामिया मोहनिया मंसूरा मालेगांव में आपका खैर मक़दम है। आज के प्रोग्राम का हमारा मौजू है रोज़े के शरई मक़ासिद। इस मौजू पर गुफ्तगू फरमाएंगे फ़ज़ीलत शेख डॉक्टर मंजूर अहमद अल-मदनी हफ़िज़हुल्लाह। मैं शेख का सिपासगुज़ार हूँ और अल्लाह ताला से उनके हक़ में दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इल्म अमल में बरकत अता फरमाए और इस अमल को उनके मीज़ान हसनात में शुमार फरमाए। आइए सुनते हैं प्रोग्राम को। شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. محترم سامعین و سامعات، روزے کے شرعی مقاصد پر کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں. سب سے پہلے آپ یہ جان لیں کہ اللہ رب العالمین کا ایک نام الحکیم یعنی حکمت والا. اللہ کا ہر ایک کام، ہر ایک عمل حکمت سے پر ہے. کوئی بھی کام، کوئی بھی فعل اللہ تبارک و تعالیٰ کا مصلحت سے خالی نہیں ہے. اللہ رب العالمین نے ہمارے لیے جو دین اتارا ہے وہ دین بھی مصلحتوں سے پر ہے. دین کا ہر ایک حصہ اور ہر ایک جز مصلحت سے بھرا ہوا ہے. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین کے احکام کے اندر مصلحتیں ہی مصلحتیں ہیں، اور یہ مصلحتیں کلی ہیں اور بعض جزئی ہیں. یعنی مقاصد کبھی کلی ہوتے ہیں اور کبھی جزئی بھی ہوتے ہیں. مقاصد کلیہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مقاصد شریعت کے ہر باب کے اندر پائے جاتے ہیں، اور جزوی مقاصد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعت کے کسی خاص باب میں یہ مقاصد پائے جاتے ہیں. گرچہ وہ مقاصد کبھی کبھی کلی بھی ہوتے ہیں، لیکن چونکہ ان کا تعلق اس خاص باب سے ہے اس لیے اسے مقاصد جزئیہ کہتے ہیں. محترم حاضرین، اللہ رب العالمین نے جب ہمارے اوپر رمضان کا روزہ فرض قرار دیا تو اسے کسی مصلحت کی بنا پر ہی فرض قرار دیا ہے، بلکہ ڈھیروں مصلحتوں کی بنیاد پر فرض قرار دیا ہے. اور یہ بعض مصلحتیں اور بعض مقاصد اللہ رب العالمین نے خود بیان فرمایا ہے. انہی مقاصد میں سے چند مقاصد، شرعی مقاصد کا بیان یہاں مقصود ہے. سب سے پہلا مقصد تو یہ ہے کہ اللہ کا حکم جو ہے، اللہ کے حکم کی اطاعت و فرما برداری کی جائے. سب سے پہلا اور اہم مقصد یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہمارے اوپر یہ روزہ فرض قرار دیا ہے، اس حکم کو ہم خوشی سے بجا لائیں، اس حکم کی ہم اطاعت کریں، اس حکم کو ہم بجا لائیں. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں ایک مصلحت کے تحت اس حکم کو ہمارے اوپر واجب قرار دیا ہے. تو مسلمان بندہ اس حکم کی تابعداری کرے، اس حکم کی اطاعت و فرما برداری کرے. اور یہ چیز صرف اسی حکم کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ ہر ایک حکم کی اطاعت و فرما برداری مسلمان بندہ کرے. تو یہ سب سے اہم مقصد ہے. اللہ رب العالمین نے مسلمان بندوں کے تعلق سے کہا
کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جملہ ہے کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ مسلمان بندہ میرے لیے روزہ رکھتا ہے، میرے لیے میرے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے، میرا حکم بجا لاتے ہوئے روزہ رکھتا ہے تو میں ہی اس کا اچھا بدلہ دوں گا۔ انہ یدع طعامہ وشہوتہ وشرابہ من اجلی، یعنی میری وجہ سے، میری خاطر وہ اپنا کھانا پینا اور اپنی شہوت کو چھوڑ دیتا ہے، یعنی اللہ کی حکم کو مانتے ہوئے، اس کی اطاعت و فرما برداری کرتے ہوئے یہ چیز چھوڑ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلا مقصد، جو بنیادی مقصد مسلمانوں کا ہونا چاہیے کہ وہ ہر حکم کو اللہ رب العالمین کا حکم سمجھتے ہوئے اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے، یہ سب سے پہلا مقصد۔ روزے کا دوسرا مقصد تقوی کا حصول ہے، یہ اہم اور بنیادی مقصد ہے، تقوی کا حصول۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض قرار دیے گئے ایسے ہی جیسے پچھلی امتوں پر فرض قرار دیے گئے تھے، کیوں؟ تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صراحت کے ساتھ کہا لعلکم تتقون۔ تقوی کیا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ ہم مأمورات کو بجا لائیں اور منہیات سے اجتناب کریں۔ اللہ رب العالمین نے جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو بجا لائیں، اور جو جس چیز سے منع کیا ہے اس سے رک جائیں، یہی تقوی ہے۔ رمضان کے اندر مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ظاہر ہے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، سحری وقت پہ کرتے ہیں، افطاری وقت پہ کرتے ہیں، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، تلاوت کلام پاک کرتے ہیں اور دیگر مأمورات کو بجا لاتے ہیں۔ اسی طرح چوری، زنا، جھوٹ اور دیگر امور جو منہیات ہیں ان سے بچتے ہیں۔ یہی تقوی ہے جو ہمیں رمضان سے حاصل ہوتا ہے۔ اگر مسلمان بندہ تقوی پر اپنے آپ کی تربیت کر لے جائے تو وہ سال بھر جو ہے اس خصلت پر اور اس صفت پر باقی اور قائم رہے گا۔ تو گویا ماہ رمضان متقی اور پرہیزگار بننے کے لیے ایک موسم بہار ہے۔ اگر روزے صحیح ڈھنگ سے پورے ضابطے اور قاعدے کے ساتھ اور پورے احکام کی تابعداری کے ساتھ رکھے جائیں تو یقیناً مسلمان بندہ متقی اور پرہیزگار بن سکتا ہے، اور متقی اور پرہیزگار بندہ بننا یقیناً اللہ رب العالمین کو پسند ہے۔ اس لیے متقی اور پرہیزگار بندہ بننے کے لیے اس ماہ میں بالخصوص ایڑی چوٹی کا زور لگا دینا چاہیے۔ تقوی کی بنیاد پر ہماری کامیابی ہی کامیابی، ہم دنیا میں بھی سرخرو ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو تقوی حاصل کرنا اور متقی اور پرہیزگار بندہ بننا یہ ضروری ہے، اور روزہ ہمیں اس کام میں مدد کرتا ہے۔ محترم سامعین، روزے کا تیسرا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک میں بکثرت اللہ رب العالمین کی اطاعت و فرما برداری کی جائے، بکثرت اللہ کے لیے نیک اعمال اور صالح اعمال کیے جائیں۔ آپ روزہ سے متعلق جو احکام آئے ہیں ان احکام میں غور و فکر کریں تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ رب العالمین نے روزے کے درمیان کثرت سے دوسرے اعمال کرنے پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام رمضان ایمانا واحتسابا، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ صیام، یہ قیام اور لیلۃ القدر کا قیام جو بالخصوص یہ بتاتے ہیں کہ کثرت سے ہمیں اس ماہ مبارک کے اندر جو ہے کثرت سے اعمال اور نیک اعمال کرنا چاہیے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر یعنی ذکر کیا دعا کا، تلاوت کلام پاک کا ذکر کیا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، تو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعاء الصائم مستجاب، کہ روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے۔ ان تمام اعمال کو ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس ماہ مبارک کے اندر بکثرت نیک اعمال کیے جائیں، اور اس کے مقابل میں برے اعمال سے بچے جائیں۔ الصوم جنہ، کہ روزہ ڈھال ہے، روزہ ڈھال ہے، روزہ رکاوٹ ہے برے اعمال کو انجام دینے میں۔ تو کثرت سے نیک اعمال کریں اور برے اعمال سے بچیں۔ روزے کا ایک مقصد یہ ہے، شرعی مقصد یہ ہے
کہ اچھے اخلاق کو اپنایا جائے اور برے اخلاق و عادات سے اجتناب کیا جائے۔ اچھے اخلاق و عادات، صدق و صفائی، طہارت و پاکیزگی، احترام و اکرام، اور اس طرح کے حلم و تحلم، اور اس کے مقابل میں کبر و غرور، جھوٹ اور دیگر برے اعمال سے بچے جائیں۔ اچھے اخلاق و عادات کو اپنایا جائے اور برے عادات اور اخلاق سے بچا جائے۔ روزہ ہمیں اس کام میں مدد کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه، کہ جو شخص جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اس کا بھوکا پیاسا رہنا کوئی مفید نہیں ہے۔ اس کا بھوکا پیاسا رہنا گویا اللہ کا رب العالمین کے کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے بھوکے پیاسے رہنے کی۔ تو ہمیں کثرت سے یعنی اچھے اخلاق و عادات اپنانے ہیں اور برے اخلاق و عادات سے بچنے۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا كان صوم احدكم فلا يرفث ولا يسخب، جب تمہارے روزے کا دن ہو تو اس دن بیہودگی، بے حیائی کی باتیں نہ کریں، اور جہالت اور جھگڑا لڑائی نہ کریں۔ اور گویا اس پر ابھارا گیا ہے کہ بے حیائی اور برے اعمال سے، برے عادات و اخلاق سے بچا جائے۔ محترم سامعین، اس کے مقابل میں اچھے اخلاق اور عادات کو اپنایا جائے، اور روزہ ہمیں اس پر یعنی تعاون دیتا ہے اور اس پر مدد کرتا ہے۔ تو روزے کا ایک مقصد اچھے اخلاق و عادات کو اپنانا اور برے عادات و اطوار سے بچنا ہے۔ اسی طرح سے روزے کا ایک مقصد امیروں کو، مالداروں کے اندر شفقت اور رحمت کا جذبہ پیدا کرنا ہے۔ یقیناً روزہ ہر مسلمان، چاہے وہ امیر ہو غریب ہو، سب پر فرض ہے۔ غریب بھوک و پیاس کی شدت کو ہمیشہ اور یا اکثر محسوس کرتے رہتے ہیں، لیکن امیر شخص جب روزہ رکھتا ہے، بھوک و پیاس کی شدت کو محسوس کرتا ہے، تو وہ یقیناً اپنے غریب مسلمان اور ضعیف مسلمان بھائیوں کو یاد کرتا ہے، اور وہ کثرت سے تب ان پر انفاق کرتا ہے، ان پہ خرچ کرتا ہے، ان پہ رحم کرتا ہے، اور ان کا دل نرم پڑتا ہے۔ تو روزہ کا مقصد یہ ہے کہ امیر مسلمان، مالدار مسلمان غریب مسلمانوں پر شفقت کرے، رحمت کرے۔ اسی طرح سے روزے کا مقصد یہ ہے کہ روزہ شہوت کو کم کر دیتا ہے، نفس کو مغلوب اور مقہور کر دیتا ہے۔ بالخصوص ایسے نوجوان جو اپنے اندر شہوت کی زیادتی کو محسوس کرتے ہیں اور شہوت کی کثرت کو محسوس کرتے ہیں، ان کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی کہ وہ کثرت سے نفل روزے رکھیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا معشر الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج فإنه اغض للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاہ، کہ جو شخص نکاح اور اس کے لوازمات پر قدرت رکھتا ہو وہ شادی کرے، اس لیے کہ اس سے کیا ہوگا، ہماری نگاہیں جھکی رہیں گی اور ہم برے کاموں سے بچے رہیں گے، زنا وغیرہ سے۔ اور جو شخص نکاح اور اس کے لوازمات پر قدرت نہیں رکھتا، ایسے نوجوانوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہ روزہ رکھے، اس لیے کہ روزہ کی بنا پر وہ برے کاموں سے بچ جائے گا، یعنی زنا وغیرہ سے۔ تو گویا روزے رکھنا یہ ہماری شہوت کو کم کرتا ہے اور ہم اپنے نفس پر کنٹرول پاتے ہیں اور غلبہ حاصل کرتے ہیں۔ تو بہرحال روزے کے اور بھی بہت سارے مقاصد اور منافع ہیں۔ روزہ کے اندر خیر ہی خیر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، کہ روزہ تمہارے لیے روزہ رکھنا بہتر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الصوم لی، اللہ تعالیٰ کے واسطے سے فرمایا الصوم لی وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، یعنی صوم میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ تو روزہ کے اندر بالکل خیر ہی خیر ہے، بھلائی بھلائی ہے، مصلحتیں ہی مصلحتیں ہیں۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو روزہ رکھنے اور اس کے تقاضے پورے کرنے کی طرف توجہ دینی چاہیے، اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔
محترم سامعین، ایک سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ روزے کے شرعی مقاصد جاننے کے کیا فائدے؟ روزے کے شرعی مقاصد جاننے کے کیا فائدے؟ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ بندہ اگر روزے کی مصلحتوں کو، اس کے شرعی مقاصد کو جان لیتا ہے تو اس کا دل مطمئن ہوتا ہے، وہ اطمینان رکھتا ہے اس حکم پر۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ روزے کی اہمیت کو، اس کی عظمت کو جان پاتا ہے، روزے کی اہمیت اور اس کی عظمت کو جان پاتا ہے۔ تیسرا فائدہ یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو جانچے، اس شرعی مقاصد کے بنا پر بندہ اپنے آپ کو جانچے اور پرکھے کہ کیا میرے روزے سے یہ شرعی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے ہیں۔ اگر شرعی مقاصد حاصل ہو رہے ہیں تو الحمدللہ، اگر شرعی مقاصد حاصل نہیں ہو رہے ہیں تو گویا ہمارے روزے کے اندر کمی ہے، اس لیے اپنے روزے کی اصلاح فرمائیں اور اپنے سامنے ان مقاصد کو، ان شرعی مقاصد کو پیش نظر رکھیں کہ آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو آپ متقی و پرہیزگار بنیں، اپنی عادات و اخلاق کو سنواریں، اپنے اندر جو ہے دن بدن خیر کے جذبے لائیں اور نیک اعمال میں سبقت کی جو ہے کوشش کریں۔ تو یہی شرعی مقاصد ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو روزے کے شرعی مقاصد کو اور منافع کو اور مصلحتوں کو جاننے کی توفیق عنایت فرمائے اور اس کے مطابق ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔